عن الكتابة وعن القراءة. كان حديثنا عن القراءة وعن الكتابة، وذكرنا لكم أهمية القراءة وأنواع القراءة والقراءة المثمرة، وكيف تبدأون بالكتابة المنتخبة المختارة للكتب والكتابة، إلى الإلمام بقواعد اللغة العربية، قواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد البلاغة. وعندنا في باكستان وفي الهند في هذه المناطق الاهتمام بقواعد النحو والصرف جيد ما شاء الله، ولكن الاهتمام ببيان الفرق بين جاء زيد وزيد جاء، جاء زيد ثم عمرو، جملة فعلية. متى نستعمل الجملة الاسمية ومتى نستعمل الجملة الفعلية؟ بل في بعض الأحيان يستخدم بعض الإعراك، هذا أمر. فهذا في علم البلاغة، في بقواعد البلاغة. وهناك كتاب البلاغة الواضحة، ربما درس طلاب الصف الرابع في هذه السنة، وكذلك كتاب آخر دروس البلاغة. نعم، تميز بين الجملة الفعلية ومعناها، يعني ما هي المعنى الذي تؤديها الجملة الفعلية وما هو المعنى الذي يؤديها الجملة الاسمية. أعظم يعني نقص عندنا أننا لا نحفظ الأحاديث ولا نحفظ الأشعار ولا نحفظ الأخبار. لا أدعي أنني حفظت، أنا أيضا منكم وأنتم أيضا من، فنحن لا نحفظ هذا الشيء، ونحسب أن هذا عمل صعب، وليس هذا صعبا. یعنی آپ سوچیں کہ ہر دن آپ ایک لکیر پر میں، چلو آپ نے 50 دن چھٹی کر لی تو 300 احادیث، تو اگر سال میں 300 ہو گیا تو 3 سال میں 900، 3 سال میں 900 اور 6 سال میں 1800، اور پھر یہ ہو 2 سال اور ہو گئے، تو کم از کم جب آپ دور حدیث میں فارغ ہوں گے تو آپ کو 1500 احادیث یاد ہوگی، جب آپ ہر دن ایک لکیر پر مشتمل ہے 1500 احادیث. وتجولوا هل تجدون احدا يحفظ 1000 حديث؟ 1000 بھی یاد، 500 یاد نہیں ہے. فهذا مهم جدا. خاص کر یہاں پر تو میرے طلبہ کا حافظ کا بڑا قوی حافظ ہے، شرح تہذیب اور پتہ نہیں کیا کیا یاد ہو جاتا ہے، تو حدیث پر توجہ دینی چاہیے. جس کو اللہ نے حافظہ عطا فرمایا ہے تو اس چیز پر توجہ دے، یہ ہماری بڑی کمزوری ہے. اور اس کا فهذا مهم. اور عربی کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ آپ کو ایک اسلوب معلوم ہو جائے گا. مثلا مشہور قصہ ہے کہ قتل کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ ہوئے، غضب غضبا شدیدا جدا. اور اصل میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے میں الفاظ ادا فرمائے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلوب کیا ہے بولنے کا. جملے بناؤ. اب جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہیں، تو بیان عذر کے لیے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا. من الحدیث مثلا من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. صحیح. فمن ضیع وقته فلینتظر الخسران. من ضیع وقت، عربی بھی اور سنت بھی. کیف نجمع بینہما، اس طرح قرآن کا اسلوب. عربی زبان کے ایک ادیب گزرے ہیں تقریباً وحی القلم، اور ان کی ایک اور کتاب ہے جو آپ حضرات کے لیے اس وجہ سے مفید ہے. ان کے ایک شاگرد نے ان کو خطوط لکھے، ان کا ایک شاگرد تھا، اتنا قریبی شاگرد نہیں، بس کوئی بھی خط لکھے اس طرح. تو وہ شاگرد ان کو خط لکھتے تھے کہ حضرت آج میں نے یہ کتاب مطالعہ کیا، اب کون سی کتاب مطالعہ کروں. تو یہ ساری باتیں ان کی کہ اب یہ یاد کرو، اب یہ یاد کرو، اس طرح یاد کرو، اس کتاب سے استفادہ کرو.
یاد کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جاہلین کے تقریباً 1000 یا 10,000 اشعار یاد کر کے آ جاؤ. 10,000 اشعار یاد کرو پھر آ کے مجھ سے بات کرو. تو وہ چلے گئے تو 1-2 سال بعد واپس آئے کہ میں نے اشعار یاد کر لیے ہیں. کہا کہ اب واپس جاؤ اور یہ سارے اشعار بھول جاؤ پھر میرے پاس آؤ. تو واپس چلے گئے، پھر نہیں آئے. اس لیے اور اہمیت عربی کا الاہمیت اہم سے ہے نا، الاہم فالاہمیت. تو یہ جو میں اردو میں بول لیتا ہوں یا غلط بول لیتا ہوں، اہمیت ہے. پھر یہ لغت الاردی اہمیت. نعم. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے عربی سے بہت استفادہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ. ان نستفید من القرآن من الاحادیث النبویہ الشریفہ. اور قرآن. پھر تیسری چیز ہے ومن اقوال الحکماء، ومن اقوال الحکیم. تو اس طرح خوبصورت جملے ہوتے ہیں حکیموں کے. اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت. کہ جب بیوقوف آدمی بات کرے تو اس کو جواب ہی مت دو، خاموشی اچھی. یہ بات اب آپ نے اس کو یاد کر لیا، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ بولے اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر. بس وہ جب یہ سن لے گا تو اس کے لیے ہی کافی ہے. ھذا یکفیہ. یا نفحۃ العرب میں آپ نے قصہ پڑھا نا، انہا شہادت، انہا پڑھا یہ قصہ، درستم ام لا ونسیتم. یہ کہا ہے کہ انہا شہادت. کیوں؟ اس لیے کہ انہا شہادت ایک شعر کا ٹکڑا ہے، اور وہ شعر اس طرح ہے کہ وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ. ارکانی صاحب جن سے ہم نے بہت زیادہ سیکھے، خاص کر جو جدید عربی ہے یہ ہم نے ان سے پڑھی ہے. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے عربی کس چیز سے سیکھی ہے؟ کہہ رہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف پر حاشیہ لکھے اس سے. من شرح الامام النووی علی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب الام فقہ کی کتاب ہے، لیکن بڑے بڑے ادیب صرف عربی کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، فقط للغت العربیہ، لتعلم اللغت العربیہ. کتاب الام کتاب جمیل جدا. والادباء، اور ادباء کے کلام کو پڑھنا وہ تو ظاہر ہے